بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما السلام علیکم۔ دنیا کی رپورٹ کے مطابق ایک خاص اندازے سے جس میں تمام کلاسز کے ٹیچرز شامل ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ٹیچرز بہت اسٹریس کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ اسٹریس سے دوچار رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کیا بہتری کی جا سکتی ہے اور خود کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آج کا میرا موضوع ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ But don't forget, subscribe my channel and like this video and forward it۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ٹیچنگ جیسا مقدس پیشہ آج اسٹریس کا شکار ہے؟ کیا آپ سب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بات ایجوکیٹرز کے لیے تو حیرانگی کی بالکل نہیں ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ بہت اسٹریسفل جاب ہے۔ بہت سارے لوگ شاید میری اس بات سے ڈینائی کریں، لیکن میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر ٹیچر کتنا ٹیچنگ جو یہ جاب ہے، جو پروفیشن ہے، یہ بہت محنت طلب اور یہی ہائی اسٹریس بہت سارے لوگوں کے ٹیچنگ شعبے کو، پروفیشن کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا بھی ہمارا کریم اسٹوڈنٹ ہے جو آگے جا کے پروفیشنل لائف اختیار کرتا ہے، تو وہ ٹیچنگ کو زیادہ پریفر نہیں کرتا، یا پھر پریفر کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ان سب پر بات کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت شدت سے جلد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ Right now we will discuss what are the causes behind it۔ آپ کسی بھی جاب کو اختیار کریں، آپ کو گھر اور جاب دونوں کو بیلنس میں لے کے چلنا پڑتا ہے، تو یہاں جو پرابلمس آتے ہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم اس وقت اسپیشلی ایز اے ٹیچر کیا کازز ہیں۔ سب سے اہم کاز یہ ہے کہ زیادہ تر کلاسز میں اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کی بہت زیادہ تعداد ہمیشہ اسٹریس کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بچوں کو ان کنٹرول کرنے سے اسٹریس بڑھتا ہے۔ بچوں کے اندر آپ پرسنلی ان کی پرابلمس ڈسکرائب نہیں کر پاتے، یا ان کی بہت اچھی کوالٹیز کو دیکھ کے اس کو پالش نہیں کر پاتے، تو یہ بھی ٹیچرز کو اسٹریس دلاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک خاص تعداد میں اسکول ہیں، وہاں پہ لمیٹڈ سورسز ہیں۔ ریسورسز کے فقدان کی بھی یہ ایک اہم وجہ ہے جس میں ٹیچر سٹریس کا شکار ہوتی ہے۔ ریسورسز میں آپ کے مٹیریل کے علاوہ ٹیچرز کو پرووائڈ کیا گیا ماحول بھی شامل ہے۔ سم ٹائم ٹیچر کو تھوڑے سے ریلیکس کی ضرورت ہوتی ہے، سم ٹائم ٹیچر کو بھی کسی ایسے روم کی ضرورت ہوتی ہے، ریسٹ روم کی، جو اویلیبل نہیں ہوتے۔ سم ٹائم ڈیورنگ بلاک، اگر ٹیچر بلاک لے رہی ہے اور وہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت سٹریس کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کو اس وقت اپنی کلاس سمے سوئچ کرنا ہوتا ہے کسی ایسے ماحول میں جہاں وہ ریلیکس ہو سکے، تو اس ٹائپ کی چیزیں پرووائڈ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ ایڈمنسٹریشن بہت کم جگہوں پہ ایسی ہے جو کہ ٹیچر کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ جب تک آپ ٹیچر کے مسائل کو نہیں سالو کریں گے جو اسکول کی باؤنڈری میں وہ فیس کر رہی ہے، وہ آپ کو ایکسیلنٹ آؤٹ پٹ نہیں دے سکتی، وہ اس وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے نہیں نکھار سکتی جس طریقے سے ان اسٹوڈنٹ کا حق ہے۔ اور بہت سارے حقوق ٹیچرز کے جو ہوتے ہیں وہ بھی فالو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت لانگ ڈیوریشن، لائک خام خواہ مارننگ میں بہت ارلی اور آفٹر نون میں خام خواہ بہت دیر تک روک لینا، کام کو پھیلانا۔ جب آپ کام اوبیسلی اسٹریس کا شکار ہوں گے تو آپ کے کام کبھی بھی اس دن کے اندر ٹاسک پورے نہیں ہوں گے، اور وہ بڑھتے چلے جائیں گے، تو جس کی وجہ سے ٹائم بھی بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا اسٹریس بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک اور بڑی وجہ سلیکشن ٹیچرز کا، ان کے اکارڈنگ ٹو ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ بھی بہت کم ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی وہ ٹیچر سائنس میں ایکسپرٹ ہے تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں آپ یوں کریں، آپ یہ سوشل اسٹڈی پڑھا لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایشو جو ہے ٹیچر اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہے لو سیلری۔ آپ کے ایکسپیکٹیشن ٹیچر سے بہت ہائی ہیں۔ یہ وہ ٹیچر ہے جو آپ کے دنیا کے ہر پروفیشن کے لیے بچے کو تیار کرتی ہے، چاہے وہ مونٹیسری سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک کا بچہ ہو۔ اس ٹیچر کی سیلری اسکیل 70% اسکولز میں بہت کم ہے۔ ابھی ٹیچرز اپنے موجودہ
جو اسٹریس سے اس سے باہر نہیں آئی تھیں، اس کا سولوشن حاصل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور نیا اسٹریس جو ہے وہ سر پہ آ کے بیٹھ گیا. اور وہ نیا اسٹریس کون سا ہے؟ جی ہاں، جیسے یہ سیشن 2019-20 شروع ہوا تو دنیا میں ہر جگہ کووڈ-19 کا شور شروع ہو گیا. یہ کرونا کی ایک ڈیزیز کی قسم ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. اور مڈ آف سیشن اس حد تک بات چلی گئی کہ اس کی وجہ سے اسکول کی ورکنگ افیکٹ ہوئی اور وہ ورکنگ گھر تک پہنچ گئی. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اسکول میں ہم ٹیچرز کو، یا جو بھی ہمارے یہاں کے ٹیچرز ہیں یا جو بھی اس کو پرنسپل انچارج اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، وہ ابھی اسکول میں اپنی ریسورسز کے حوالے سے پریشان ہیں، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں. اسے اٹھا کے گھر پہ لے جانا اور پھر اس کو لے کے چلنا، بگ چیلنج. اور اس ڈسٹینس نے جو درمیان میں آ گیا، اس نے بہت ساری پرابلمس پیدا کی، اور اس کی وجہ سے اسٹریس ٹیچرز میں بڑھتا چلا گیا. آپ سوچیں، ایک ٹیچر کو اچانک سے اپنا کریکولم ٹوٹلی چینج کر کے اس کو ایک ایسی طرح سے ڈیولپ کرنا جس میں ڈسٹینس بھی موجود ہے، اور آپ کو اس کو آن لائن لے جا کے اس کو فارمیٹ کرنا اور پھر اس کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے بنانا، یہ بھی بہت بڑا بگ ٹاسک رہا جو کہ وہاں ٹیچرز اور ان کے ہیڈس نے فیس کیا. گریجولی ٹائم آیا کہ ٹیچرز اسکول میں جا کے اپنی آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرنے لگی. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے آگے کی فردر پروسیجر کی طرف. اس سے یہ ہوا کہ کچھ اسکول تو اس کو کچھ بہتر طریقے سے، ناٹ پرفیکٹ، لے کے چل پائے، لیکن زیادہ تر کے پاس پرابلم آئی کہ وہ جو ٹیکنالوجی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے اس کو یوزفل بنایا جائے، کیسے زوم اور گوگل کلاس روم کو، زوم میٹنگس اور گوگل کلاس روم کو کنٹرول کے ذریعے سے بچوں کو کنٹرول کرتے ہوئے ان تک کی سلیبس پہنچایا جائے. تمام حالات میں ایک نارمل ٹیچر جو وسائل کا نہ ہونے کے برابر ہیں جس کے پاس، وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اس اسٹریس سے باہر آ سکے. نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بحال رکھیں، اس کانٹیکٹ میں رہیں، اپنے پرابلم آپس میں شیئر کریں. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے، ارد گرد کی باتیں کریں، اور ایسی باتیں کریں جس میں آپ کے ذہنی تھکاوٹ دور ہو، ہنسی مذاق اور بہت ساری نئی تفریح کی چیزیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ باتیں کریں اور خوب ہنسیں مسکرائیں. زبردستی نہیں، لیکن ایسے ٹاپکس شیئر کریں کہ جس سے آپ کو مزہ آئے، جو آپ کی طبیعت کو بحال کرے. آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صرف پڑھانا ہے، اپنے ٹاپک سے ہٹنا ہی نہیں ہے، تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. آپ کے لیے بھی ڈرائی ہے، بچوں کے لیے بھی ڈرائی ہے. آپ آن لائن کلاس لیں یا فیس ٹو فیس، آپ بچوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کریں، ان کے ساتھ بھی لائیولی رہیں، ان سے بھی جہاں آپ کو لگے کہ تھوڑا سا اسٹریس ہو رہا ہے، ایک دم سے ایسا کچھ کریں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی، گیم، یا کوئی ایسا جوک، یا کوئی ایسی ماحول کی بات، یا بچے کو انوالو کریں کہ آپ کا تھوڑا سا تھکن دور ہو جائے اور بچوں کی بھی تھکن دور ہو. ایک اور آپ نے جس کا خیال رکھنا ہے جس بات کا، وہ ہے آپ نے اچھا کھانا ہے. اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت مہنگا کھانا کھانا ہے، نہیں، آپ نے ہیلدی کھانا کھانا ہے جس میں آپ کی سیلڈز کا شمار ہو، جس میں پانی کا بہت زیادہ شمار ہو، شامل کر دیں اس میں، اور فروٹس کو شامل کر دیں جو بھی سیزنل ہیں. اور دوسری چیز مت بھولیں، آپ کو نیند لینی ہے، ٹائم پہ نیند لینی ہے، میگزیمم 8 آور، میگزیمم نہیں منیمم کہہ دیں، 8 گھنٹے تو لازمی. آپ کو اپنی 24 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے اگر آپ فریش اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، اسٹریس فری. آپ کو کچھ نیا نظر آ رہا ہے اپنی جاب کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے، آپ کے پاس کوئی نئی چیز آ رہی ہے، آپ نے کوئی نئی چیز سرچ کی ہے، یا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، تو شیئر کریں. آپ یقین کریں، شیئرنگ جو ہے وہ اس سے آپ کی کوئی قابلیت چوری نہیں ہو جائے گی. شیئرنگ سے آپ کے اندر اعتماد بڑھتا ہے، آپ کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے، اور آپس میں شیئرنگ کرنے سے آپ ایک دوسرے کی ٹائم بچا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا اسٹریس دور کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ٹائم اپنا ایسا نکالیں جس میں آپ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں. گرومنگ
ان سینس آف یور ٹیچنگ اسکلس. آج کل یہ چیز بہت آسان ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اب تو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا اور اینڈرائڈ سسٹم سب کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اب ایکسپیرینس اپنا بڑھائیں, اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پالش کریں, نئی چیزیں دیکھیں, اس حوالے سے اپنے آپ کو گروم کریں تاکہ آپ کبھی بھی کسی کریٹیکل سچویشن میں پھنس نہ سکیں. ہے
آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو اسے لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔